یہ گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ اشارہ دیا ہے اور خود بانی پی ٹی آئی نے بھی اس کی توثیق کی ہے کہ اب جو ان کا معاملہ ہے وہ شاید آپ لوگ انٹرنیشنل لیول پر لے کر جائیں گے. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگوں کو ملک کے قانون اور انصاف کی فراہمی پر یقین نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں یہ تصحیح کا باعث بنے گی بات. دو باتیں ہیں آپ کی، میں دونوں کا سیپریٹ جواب دوں گا. ایک تو ابھی ڈائریکٹ جواب جو ہے وہ یہ ہے جی کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی انٹرنیشنل سطح کے اوپر تو آلریڈی یہ پرابلم بہت اٹھا ہوا ہے ہمارے اٹھانے کے بغیر، کیونکہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں. آپ کی جو انٹرنیشنل جو بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں. ملٹری کورٹس کے بارے میں آپ کو یو ایس کا کامنٹ آ گیا ہے، یو کے کا کامنٹ آ گیا ہے، ای یو کا کامنٹ آ گیا ہے، آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے بارے میں بھی اب ہیومن رائٹ جو یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس باڈی ہے اس کی بھی رپورٹ ہے، ای یو کی رپورٹ ہے، کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے، اور بھی ہر جگہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فورم. تو یہ آلریڈی انٹرنیشنلائز ہو چکا ہوا ہے ایک طریقے سے، تو ہمیں تو کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں. تو نمبر ون، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکسٹراڈنری سٹیپ لیں گے اس کو انٹرنیشنل فورا کے اوپر اجاگر کرنے کے لیے. دوسری یہ کہ جی آلریڈی انٹرنیشنلائز ہو چکا ہوا ہے. اور آپ لوگوں نے ایک سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی، کیونکہ بیرون ملک پاکستانیوں نے تو آپ کے بیانات کے برعکس 33% کے قریب ترسیلات زر پاکستان بھجوا دی، اور اس پر وزیر اعظم خوش بھی ہیں، مبارکبادیں دے بھی رہے ہیں اور وصول بھی کر رہے ہیں. وزیر اعظم بہت سی ایسی چیزوں کے اوپر مبارکباد دیتے رہتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا. بھی آپ بھی اگر اس دنیا ملک میں رہتی ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. میڈیا یوزلی ان کو اوور لک کرتا ہے. نمبر ایک، جب یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے آئیں گے تو اس وقت دیکھیں گے ہم، وہ بالکل ریت کی دیوار ثابت نہیں ہوگا. ہم تو چونکہ یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس لیے اس کے اوپر اتنا سٹریس نہیں کیا گیا. لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، میری ذاتی خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، میں مذاکرات کا بندہ ہوں، ہمیشہ پروموٹ کیا ہے. لیکن اگر وہ ناکام ہوتے ہیں، جو کہ حکومتی وفد کی سٹیٹمنٹ سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کو ہم فل فورس کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے. جو ریمیٹنسز کی دوسری جانب رؤوف صاحب بتائیے گا کہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک میں نون لیگ میں سہولت کاری ہوئی، اور وہی شاید سہولت کاری یعنی کہ خفیہ مذاکرات اب آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور شاید ان کا اشارہ جو 24 اور 26 نومبر میں بشرا بی بی کے خفیہ مذاکرات تھے اس جانب ہے. کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ جاوید لطیف صاحب کو آپ کوٹ کر رہی ہیں، اب مجھے نہیں پتا ان کا کیا سٹینڈنگ اینڈ اسٹیچر ہے پولیٹیکل ارینا میں، لیکن بہر صورت کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہے. خفیہ مذاکرات نہیں ہے، بلکہ یہی مذاکرات ہیں جو کہ ہم خواہش مند ہیں کہ ہو جائے، شروع ہو جائیں. اصل میں تو جو میری کنٹینشن ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ لوگ جن کے ساتھ ہم اپیرنٹلی مذاکرات کر رہے ہیں، ایکچولی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ایک سہولت کار بنے ہوئے ہیں. مذاکرات تو انہی کے ساتھ ہونے ہیں جن کے پاس پاور ہے، جو فیصلے کر رہے ہیں اور جو فیصلے کر سکتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ اور کوئی مذاکرات کوئی اور لیول کے اوپر یا کوئی اور ٹریک بنانے کی میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی ضرورت ہے. اور آپ کو ذاتی طور پر امید ہے کہ اس کمیٹی کے کھیل سے واقعی کچھ نکلے گا، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو حکومت کی نیت پر ڈاؤٹ ہے؟ میں تو حکومت کی نیت کے اوپر 1% بھی بھروسہ نہیں کروں گا جی. خواہش میری ضرور ہے، جو کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی، کہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ پالیٹکس میں مذاکرات ایک فنڈامنٹل رول پلے کرتے ہیں اپوزنگ کیمپس کو قومی انٹرسٹ کے لیے، ریاستی انٹرسٹ کے لیے اکٹھا کرنے میں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا بھی ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو مسگیونگس جو ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی بہت اگر کسی نے امید لگائی بھی تھی تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں آئی ہوپ کہ مذاکرات نمبر 1 اگلا راؤنڈ ہو، جلدی سے جلدی ہو، اور میں اس چیز کی بھی امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ کوشش پوری کرنی چاہیے. ہماری طرف سے تو ہے، امید کرتا ہوں کہ دوسری طرف بھی کوشش کرے گی کہ اس کو کسی طریقے سے آگے بڑھائیں. لیکن جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں، اگر ان میں سے آدھے بھی وہ میٹ کرتے ہیں، لازمی بات ہے تو ہم تو کوشش کریں گے کہ تمام ڈیمانڈ میٹ ہوں، تو پھر یہ حکومت رہتی نہیں ہے. کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ جی وہ نہ رہے.
سو اس لیے جو انہیرنٹلی جو گورنمنٹ کا سٹنگ گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے وہ مذاکرات کی ناکامی کے ساتھ ہے، وہ مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ نہیں. اور یہ انہوں نے اپنے تئیں مذاکرات شروع بھی نہیں کی، جیسے کہ میں نے پہلے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ حکم کے غلام ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جو مذاکرات شروع کریں تو وہ مذاکرات انہوں نے شروع کیے، لیکن ان کا انہیرنٹ انٹرسٹ جو ہے وہ مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. صحیح، بہت شکریہ آپ کا رؤف. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کی طرف سے موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے آپ کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، جبکہ جیل انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ نہ تو ایسی کوئی درخواست آئی ہے، نہ ہی آپ لوگ ان سے کچھ دنوں سے ملنے آئے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ بی بی میں سامنے آپ کے بیٹھا ہوں، 18 ہفتے ہو گئے میری ملاقات نہیں کروائی گئی، ہر ہفتے میرا نام جاتا ہے. اس کے علاوہ 12-13 ہفتوں سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات بند کروا دی گئی ہے، انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہائی کورٹ کی آرڈرز بھی ہیں کہ ان کی ملاقات ہر ہفتے کرائی جائے. خان صاحب کی بات چیت اپنے بیٹوں سے نہیں کروائی جا رہی، یہ بھی ہائی کورٹ کے آرڈرز کے کانٹریری ہے. دوسرا رہا کہ جی انہوں نے ہم نے کہا نہیں ہے، تو جو ڈائلاگ کا جو دوسرا راؤنڈ ہوا تھا اس کے بعد حکومتی وفد کی طرف سے بھی بہت دفعہ سٹیٹمنٹس آئی کہ جی ہم میٹنگ کروا رہے ہیں، ہم میٹنگ کروا رہے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے نہیں کہا، یہ بالکل کوئی فاؤنڈیشن، کوئی اس کی بیس نہیں ہے. ہم ان کو کہہ چکے ہوئے تھے، بلکہ 4-5 دن اسی موضوع کے اوپر میڈیا میں گفتگو ہوتی رہی ہے کہ کیوں ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور اگر ہم نے کہا نہیں تھا تو پھر کس ملاقات کی بات ہو رہی تھی. بالکل صحیح. اچھا رؤف صاحب، پہلے آپ لوگ تحریری مطالبات نہیں دے رہے تھے، نہ دینے کی کیا وجہ تھی، اور اب آپ لوگ تیار ہیں مطالبات دینے کے لیے؟ اور اگر فی الحال بغیر ملاقات کیے آپ کو اگر مذاکراتی کمیٹی بلاتی ہے تو کیا آپ لوگ جائیں گے؟ دیکھیے ہم یہ اپنے مطالبات جو تھے وہ نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی ہم بیان کر چکے ہوئے تھے. اس کے بعد جو انفارمل میٹنگ ہوئی تھی، سب سے پہلی جو بریک تھرو میٹنگ تھی، اس میں بھی ہم نے اپنے مطالبات کا اعادہ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ ان رائٹنگ دے دیجئے. اب خان صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے جو 2 بیسک مطالبے ہیں پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل کمیشنز، جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے، تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جا سکے، انکوائر کیا جا سکے، تو وہ ہم دے دیں گے. وہ بلکہ شاید دے بھی چکے ہوں آلریڈی. لیکن اب اور بہت سے ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے ہیں. حکومتی جو وفود کے ممبرز ہیں، حکومتی وفد کے جو ممبرز ہیں، ان کے بارے میں، اور جو سٹنگ منسٹرز ہیں ان کے بارے میں، انہوں نے ڈائلاگ کے بارے میں خاصی نیگیٹو پرسیپشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلی نشست کب ہوتی ہے. اب یہ بھی حکومت کے the ball is in the government's court، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب میٹنگ ہے. ہماری طرف سے تو میٹنگ وہ کل کر لیں، آج کر لیں رات کو. تو ہمارا وقت تیار ہے، اور جو ان کو چاہیے ان رائٹنگ وہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا. لیکن جو تاریخ سیٹ کرنی ہے اگلے راؤنڈ کی. لیکن اب اور بہت سے ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے ہیں. حکومتی جو وفود کے ممبرز ہیں، حکومتی وفد کے جو ممبرز ہیں، ان کے بارے میں، اور جو سٹنگ منسٹرز ہیں ان کے بارے میں، انہوں نے ڈائلاگ کے بارے میں خاصی نیگیٹو پرسیپشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلی نشست کب ہوتی ہے. اب یہ بھی حکومت کے the ball is in the government's court، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب میٹنگ ہے. ہماری طرف سے تو میٹنگ وہ کل کر لیں، آج کر لیں رات کو. تو ہمارا وقت تیار ہے، اور جو ان کو چاہیے ان رائٹنگ وہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا. لیکن جو تاریخ سیٹ کرنی ہے اگلے راؤنڈ کی، اچھا وہ یہ بتا